ممبئی کے ایک شاندار اپارٹمنٹ میں رہنے والی لڑکی رادھیکا ورما اپنے بستر پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اندر دھنس چکی تھی، جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جیسے زندگی اس سے روٹھ گئی ہو۔ رادھیکا کی ماں شیلا ہر رات اس کے پاس بیٹھ کر آنسو بہاتی تھی۔ بیٹی کی یہ بگڑتی حالت اس کے دل کو روز نئی تکلیف دیتی تھی۔ کبھی سب کی لاڈلی رادھیکا آج جانے کس بد نظر کا شکار تھی۔ ایک مہینے سے اس کی طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ پہلے ہلکا بخار، پھر تیز سر درد، اور اب وہ یوں بے جان پڑی رہتی تھی۔ کئی اسپتالوں کے چکر لگانے کے باوجود کسی ڈاکٹر نے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا۔ چند دن بعد رادھیکا کی شادی بھی طے تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر اس کے منگیتر نے شادی فی الحال ملتوی کر دی۔ گھر والوں نے اس کے لیے پوجا پاٹ بھی کروایا، مگر اس کے بعد تو جیسے مصیبت اور بڑھ گئی۔ اسی رات سب لوگ اپنے کمروں میں تھے کہ رادھیکا کے کمرے سے دل دہلا دینے والی چیخیں سنائی دیں۔ اس کے والدین گھبرا کر اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ اندر داخل ہوئے تو کمرے میں گہرا سیاہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ رادھیکا دیوار کو اپنے ناخنوں سے وحشتناک انداز میں کھرچ رہی تھی۔ انگلیوں سے خون بہہ رہا تھا، مگر جیسے اسے درد کا احساس ہی نہ ہو۔ رادھیکا بیٹا، یہ کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں آؤ۔ شیلا نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ رادھیکا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں پوری سرخ تھیں، جیسے خون سے بھر گئی ہوں۔ اس نے سرد کپکپاتی ہوئی ایک خوفناک ہنسی ہنس کر شیلا کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ شیلا نے چیخ کر اسے پکڑا اور زبردستی بستر پر لٹایا، مگر اس کی حرکتیں اور زیادہ وحشتناک ہو رہی تھیں۔ کبھی وہ رات بھر چلاتی، کبھی دیواروں کو گھورتی، اور کبھی ایسی زبان میں بولتی جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شیلا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتے کہ رادھیکا کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، اس لیے وہ ایسی حرکات کر رہی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اسے پاگل خانے منتقل کر دیا جائے، مگر اس کے والدین نے صاف انکار کر دیا۔ انہیں ابھی بھی امید تھی کہ ان کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک دن رادھیکا کی پھپھی بھانو دیوی گاؤں سے ممبئی آئیں۔ بھانو ایک ضعیف عورت تھیں جن کی آنکھوں میں پرانی کہانیوں اور پوشیدہ علم کی صاف جھلک دکھائی دیتی تھی۔ وہ روحانیات اور ماورائی معاملات کو سمجھنے کے لیے جانی جاتی تھی۔ کیسی ہو شیلا؟ دی بھانو، اب آپ سے کیا چھپانا؟ جب سے رادھیکا بیمار ہوئی ہے، اس گھر میں جیسے نحوست اتر آئی ہے۔ پچھلی بار تو وہ بالکل ٹھیک تھی، ایک مہینے میں اتنی خوفناک تبدیلی کیسے آ گئی؟ بھانو جیسے ہی رادھیکا کے کمرے کی طرف بڑھی تو دروازے پر ہی انہیں ایک شدید منفی طاقت کا احساس ہوا۔ ان کے چہرے پر فکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ شیلا نے خبردار کرتے ہوئے کہا، دیوار سے لگ کر نہ جانا دی بھانو، کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بھانو نے کہا، چنتا مت کرو، میں دیکھ لوں گی سب۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، پردے بند، صرف ایک مدھم سی بتی جل رہی تھی۔ کمرے میں وہ عجیب سی ٹھنڈک تھی اور فضا میں سرگوشیوں جیسی مدھم آوازیں کھل رہی تھیں۔ بھانو نے چونک کر پوچھا، یہ کمرہ اتنا اندھیرا کیوں رکھا ہے؟ شیلا لرزتی آواز میں بولی، دی بھانو، جیسے ہی روشنی جلتی ہے رادھیکا بری طرح چیخنے لگتی ہے۔ لائٹ جلاؤ، بھانو نے سخت لہجے میں کہا۔ اندھیرا منحوس طاقتوں کو اور طاقت دیتا ہے۔ بھانو کی بات پر شیلا نے فوراً بتی جلا دی۔ روشنی پھیلتے ہی انہوں نے رادھیکا کو دیکھا۔ وہ عجیب سے انداز میں گوشے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سرخ اور جسم ایک ہڈیوں کے ڈھانچے کی مانند دکھ رہا تھا۔ جسم پر جگہ جگہ نیل پڑے تھے اور کمرے کی دیواروں پر بہت پراسرار نشان ابھرے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر بھانو کے چہرے پر فکر اور گھبراہٹ واضح تھی۔ شیلا، بھانو نے آہستہ سے پوچھا، رادھیکا کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے کیا وہ کسی سنسان جگہ گئی تھی؟ جنگل، پہاڑ یا کسی دریا کنارے؟ شیلا نے فوراً جواب دیا، ہاں دی بھانو، ایک مہینے پہلے اپنی آفس ٹرپ پر وہ اتراکھنڈ گئی تھی۔ وہیں سے لوٹنے کے بعد اس کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی تھی۔ بھانو نے سر جھٹکا، ہائے رام، بہت برا شگن ہو چکا ہے۔ یہ جو رادھیکا کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی بیماری نہیں، اسے مسان نے جکڑ لیا ہے۔ مسان؟ وہ کیا ہوتا ہے دی بھانو؟ شیلا کانپ گئی۔ بھانو نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، مسان وہ بدروئیں ہیں جو ویران جگہوں پر بسیرا کرتی ہیں، گہرے جنگلوں میں، پہاڑوں کی ڈھلانوں پر اور ندی جھرنوں کے پاس۔ تمہاری بیٹی کے پاس وقت بہت کم بچا ہے، اگر فوراً کچھ نہ کیا تو وہ زندہ نہیں بچے گی۔ یہ سن کر شیلا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔
दी भानो, मेरी बच्ची को कुछ ना हो, मैं क्या करूं, इसे कैसे बचाऊं? भानु ने गहरी सांस ली। इसे वापस उत्तराखंड ले जाना होगा, वहीं इस मुसीबत से निजात का तरीका है। अगले ही दिन राजेश और शीला ने राधिका को उत्तराखंड ले जाने का फैसला कर लिया, मगर रास्ता बहुत मुश्किल था। सफ़र के दौरान राधिका की हालत और बिगड़ गई। कभी वो कार में बैठे बैठे सुनसान चीख मारती, कभी बेवकूफ़ी की हंसियां हंसने लगी और कभी ऐसी ज़ुबान में बोलती जिसे कोई समझ नहीं पाता था। मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, वो बार बार कहती। वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। शीला उसे थाम कर रोते हुए कहती, बेटी बस कर दो, सब ठीक हो जाएगा। एक मौका पर तो उसने कार का शीशा तोड़ने की भी कोशिश की। उसकी आंखें पूरी तरह खूनी सुर्खी से भरी हुई थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट जमी हुई थी। वो मुसलसल सरगोशी कर रही थी, वो नाराज़ है, वो मुझे लेने आएगा, वो मुझे ले जाएगा। शीला और राजेश खौफ से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत से दुश्वार रास्तों के बाद वो चमोली के एक कदीम मंदिर पहुँचे। ये वही मुकाम था जहाँ मसान देवता की पूजा की जाती थी। मंदिर घने जंगल में डूबा हुआ था। फिजा में इतनी ठंड थी कि सांसें तक ठहर जाएं। दरख्तों की शाखें यूं लहरा रही थीं जैसे कोई सरगोशी करके डराने की कोशिश कर रहा हो। मंदिर की दीवारों पर पुरस्रार निशान कंधा थे और चारों तरफ मुर्दा गोश्त जैसी सड़ी बदबू फैली हुई थी। मंदिर में एक बूढ़े साधु मौजूद थे। उनकी आंखों में बरसों की गहरी समझ और रूहानी आगाही झलक रही थी। राधिका को देखते ही उन्होंने कहा, इस लड़की को मसान ने पकड़ा है और ये कोई आम मसान नहीं, ये एक कंवारे मर्द की भटकी हुई रूह है। महाराज, शीला रो पड़ी, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, मेरी बेटी को बचा लीजिए। घबराओ नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे आज़ाद करने की। साधु ने राधिका को होंठ कंठ के सामने बिठाया और गरजती हुई आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन राधिका पर जैसे उनका कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो एक पुरस्रार खौफनाक हंसी के साथ साधु की तरफ देखती रही। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो मध्यम मगर खंजर जैसी आवाज़ में बोली। बदजात मसान, ये मासूम है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे यूं अजियत दे रहा है? बाबा इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि मसान इतनी आसानी से राधिका के जिस्म को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो शीला और राजेश की तरफ मुड़े। तुम्हारी लड़की का बच पाना बहुत कठिन है। ये सुनते ही राधिका के वालदैन फूट फूट कर रोने लगे। हिम्मत रखो, एक आखिरी राह बाकी है, मगर इसके लिए एक बकरे की कुर्बानी देनी होगी और कुछ भेंट भी मसान को चढ़ाना पड़ेगा। कुर्बानी? बाबा आप क्या कह रहे हैं? हाँ, एक बड़ा बकरा। अगर मसान राजी ना हुआ तो ये लड़की उसकी कैद से कभी आज़ाद नहीं हो सकेगी। खानदान ने फौरन बकरे का इंतज़ाम किया। रात होते ही मंदिर में हवन शुरू हुआ। बाबा ने बुलंद आवाज़ में मंत्र पढ़ने शुरू किए। राधिका को सामने बिठाया गया, मगर वो मुसलसल चीखती जा रही थी। उसकी आवाज़ से पूरा मंदिर दहल रहा था। इसी दौरान बाबा ने राजेश की तरफ इशारा किया। राजेश लाल गोश्त और मुझ से भरी थाली लेकर आए और राधिका के सामने रख दी। इसे देखते ही राधिका कुछ लम्हों के लिए पुरसुकून हुई। उसकी आंखों में गोश्त और मुद के लिए एक वहशियाना चाह उभर आई थी। बाबा ने कहा, देख रहा हूँ मैं, बरसों से तूने इसका जायका नहीं चखा, आज मैं तुझे ये सब दूंगा। राधिका ने थाल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था, मगर बाबा ने उसे फौरन पीछे खींच लिया। राधिका जोर से गर्राई, तू देता क्यों नहीं? दे मुझे फौरन, बाबा ने सख्त लहजे में कहा। ये सब तभी मिलेगा जब तू इस लड़की के जिस्म से निकल जाएगा। राधिका के चेहरे पर गुस्सा खुलकर नजर आने लगा। सोच ले, या ये जिस्म या ये गोश्त। मसान ने कहा, मुझे वो गोश्त और मुझ चाहिए, बस दे दे और मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। बाबा ने थाल आगे बढ़ा दी। राधिका ने दोनों हाथों से गोश्त उठाया और पागलों की तरह चबा चबा कर खाने लगी। ऐसा लगा था जैसे सदियों की भूख उसके अंदर पल रही हो। वो रुके बगैर खाती गई और कुछ ही देर में सारा गोश्त ख़त्म कर दिया। फिर वो अचानक बेहोश होकर गिर गई। राधिका की माँ ने बाबा से पूछा, ये क्या हुआ? मेरी बच्ची बेहोश क्यों हो गई? बाबा ने कहा, घबराओ नहीं, अब सब ठीक है। बाबा ने पानी की चंद बूंदें राधिका के चेहरे पर छिड़की। वह आहिस्ता आहिस्ता होश में आ गई। उसकी आंखों में शदीद खौफ था। मुझे मत छूना,
वो मुझे ले जाएगा। बेटी खामोश हो जा, अब तू महफूज है। ये सुनकर राधिका पुरसुकून हो गई, मगर उसकी आंखों में डर अभी भी छुपा हुआ था। मसान ने कुर्बानी कबूल कर ली है, अब तुम्हारी लड़की महफूज है, मगर याद रखो इस जगह कभी वापस ना आना, वरना वो फिर आ जाएगा। पूरे ख़ानदान ने बाबा का नमस्ते किया और दिल्ली वापस रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद राधिका बिल्कुल सेहतमंद हो चुकी थी, मगर शीला के दिल में एक सवाल अब भी चुभ रहा था। बेटा तुम अब ठीक हो, मगर मेरा दिल आज तक इस सब को भुला नहीं पाया। तुम्हारी ट्रिप से वापसी के बाद ही ये सब शुरू हुआ था। आखिर हुआ क्या था वहाँ? ये सुनकर राधिका ने याददाश्त के धुंधलुके में झांकने की कोशिश की। पहाड़ियों में ट्रैकिंग के दौरान जब हम सब ऑफिस के कोलीग्स एक साथ घूमने निकले तो प्रेरणा ने अच्छी तस्वीरें खिंचवाने के लिए मुझे यहाँ घने जंगल के बीचों बीच ले आई। हम तस्वीरें ले ही रहे थे कि अचानक मैंने महसूस किया कि प्रेरणा मेरे आसपास मौजूद नहीं है। मैं उसे आवाज़ें देती रही, बार बार पुकारती रही, प्रेरणा कहाँ है तू? बाहर आ जा यार, ऐसे मजाक मत कर, वापस भी जाना है। मुझे लगा वो शायद छुपकर मुझे डरा रही है, मगर फिर मेरे पीछे से एक अजीब व गरीब सी आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, एक खौफनाक सी मखलूक मेरे सामने खड़ी थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, माँ कुछ भी नहीं। ये सब सुनकर सुनीता के दिल में फ़ौरन प्रेरणा के लिए शक पैदा हुआ और वो मुझे लेकर सीधी प्रेरणा के घर जा पहुंची। अंशिका तुझे क्या हुआ है? और प्रेरणा तू चौंक क्यों गई? यकीन नहीं आ रहा कि मैं ठीक कैसे हूँ। प्रेरणा ने घबरा कर कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, बस तुझे इतने दिन बाद देखकर चौंक गई। मैं फ़ौरन बोल पड़ी, और कितने झूठ बोलेगी तू? जो कुछ उस दिन मेरे साथ हुआ मैं जानती हूँ, वो सब तेरा किया धरा था। साफ साफ बता, ये सब क्यों किया? ये सुनते ही प्रेरणा के चेहरे पर एक खबीस सी डरावनी मुस्कुराहट फैल गई। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ऑफिस में भी सबकी पसंदीदा तू ही बनती है, हर कोई बस तेरा ही नाम लेता था। यहाँ तक कि अर्जुन भी, जिसे मैं दिल से चाहती थी, उसने भी तुझे चुन लिया। इसलिए जब हम ट्रिप पर गए मुझे ये एक सुनहरा मौका लगा तुझे रास्ते से हटाने का। वो बोलती गई, मैं बचपन से उत्तराखंड में पली बढ़ी हूँ। मैं जानती थी कि जिस जंगल की तरफ हम जा रहे हैं वहाँ मसान का डेरा है, इसीलिए मैं तुझे अंदर ले गई। उस जगह जहाँ जाना सख्त मना था, वहाँ अगर कोई शोर मचाए या जगह की बेहुरमती करे तो मसान उसका पीछा नहीं छोड़ता। मैं जानबूझकर तुझे अकेला छोड़कर बाहर निकल आई थी। माँ ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तुम्हें पुलिस तक ज़रूर ले जाऊंगी, तुम अपने अमल की सज़ा भुगतोगी। प्रेरणा हंसते हुए बोली, आंटी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भूत प्रेत कभी कानून नहीं मानते, आप कुछ भी साबित नहीं कर सकती। मैंने उसे जवाब दिया, तुम चाहे जितनी नफरत करो, मैं भी तुम्हें ऑफिस से निकलवा कर रहूँगी। तुम्हारी पूरी बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली है और ये मैं ज़रूर बॉस को दूंगी। ये सुनते ही प्रेरणा के होश उड़ गए, मगर उसके चेहरे पर अफसोस का एक लम्हा भी नहीं था। चंद ही दिनों में उसे ऑफिस से निकाल दिया गया। साल गुजर गए, मगर आज भी अंशिका को दोस्त बनाने से डर लगता है। कौन कब धोखा दे जाए कोई नहीं जानता। कभी ऐसा हुआ है कि आपने नया घर लिया हो, मगर वहाँ कदम रखते ही महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है? ये कहानी है एक ऐसे ख़ानदान की जो शहर से बाहर एक नई सोसाइटी में ख्वाबों का घर बनाने गया, मगर वहाँ ख्वाब नहीं, दहशत उनका इंतज़ार कर रही थी। रात के अंधेरे में कदमों की चाप, खाली घरों में किसी औरत के रोने की आवाज़ और एक पुरस्रार साया जो कभी दीवार पर कभी दरख्त के पीछे दिखाई देता है। ये है नई सोसाइटी की मनहूस गली, एक सच्ची रीढ़ की हड्डी जमा देने वाली कहानी। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मेरे चैनल की डरावनी कहानियाँ ज़रूर पसंद करते होंगे। आज मैं आप सब के लिए एक निहायत सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानी लाया हूँ जिसे आप यकीनन बहुत पसंद करेंगे। ये कहानी मुझे फैसल ने भेजी है। फैसल बताते हैं कि वो लाहौर के रहने वाले हैं। आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है। उनके वालिद साहिब ने एक नई सोसाइटी में एक प्लाट ख़रीदा था।
کچھ عرصے بعد جب اس علاقے میں تعمیراتی کام شروع ہوا تو انہوں نے بھی اپنا گھر بنوانے کا ارادہ کیا۔ ابتدا میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، مزدور باقاعدگی سے کام کرتے رہے، لیکن چند دن بعد اچانک وہ سب مزدور وہاں سے بھاگ گئے۔ بہت تلاش کی گئی مگر کسی نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ان سب کا کہنا تھا کہ وہاں کوئی ایسی مخلوق ہے جو انہیں کام نہیں کرنے دیتی۔ والد صاحب نے ہار نہ مانی اور ایک دوسری کنسٹرکشن کمپنی سے رابطہ کیا۔ اس کمپنی نے اپنے مزدوروں کی ایک ٹیم بھیجی اور کام شروع کر دیا، مگر جلد ہی ان مزدوروں نے بھی شکایتیں شروع کر دی۔ وہ کہتے تھے کہ رات کے وقت کوئی ان کے سامان سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، کبھی بنائی گئی دیوار خود بخود گر جاتی ہے، کبھی اینٹیں بکھر جاتی ہیں۔ چند دن بعد وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ اس دوران بس 4 دیواری ہی تیار ہو پائی تھی۔ والد صاحب بہت پریشان ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے خود وہاں جا کر حالات دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ شام کا وقت تھا، وہ اکیلے اپنے پلاٹ پر کھڑے تھے۔ سامنے ایک خالی گھر تھا جو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اچانک انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس خالی مکان سے کسی عورت کی آواز آ رہی ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ والد صاحب نے دھیان سے دیکھا تو ایک عورت سیڑھیاں چڑھتی ہوئی نظر آئی، مگر چند قدم بعد وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد والد صاحب کو یقین ہو گیا کہ مزدور جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ انہوں نے کراچی میں اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جس نے ایک اور ٹیم بھیجنے کا وعدہ کیا، مگر والد صاحب نے انہیں یہ بات نہیں بتائی کہ وہاں کچھ غیر معمولی ہے تاکہ وہ بلا خوف کام کر سکیں۔ نئی ٹیم نے بھی کام شروع کیا۔ تقریباً 1 ہفتے تک سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر مسائل دوبارہ شروع ہو گئے۔ ایک رات ٹیم کے سربراہ نے فون کر کے کہا کہ وہ سب واپس جا رہے ہیں۔ والد صاحب نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت ایک عورت ان کے آس پاس گھومتی رہتی ہے۔ پہلی رات وہ انہیں گھر کے اندر جھانکتے ہوئے دکھائی دی۔ جب وہ لوگ اس کے قریب پہنچے تو وہ گلی کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچنے لگے، پیچھے سے کسی نے انہیں پکارا، مگر پلٹ کر دیکھا تو عورت غائب تھی۔ اگلی رات وہی عورت پھر دکھائی دی، اور تیسری رات جب ہم نے اس عورت کو دیکھا تو وہ سامنے والے خالی مکان کی دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے رونے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہمیں گھور بھی رہی تھی جیسے کسی غصے میں ہو۔ مزدوروں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اب وہاں کام نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جگہ جنات کے قبضے میں ہے، بہتر ہے کہ آپ کسی اور علاقے میں مزدور ڈھونڈ لیں۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ والد صاحب سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوسائٹی کے سیکیورٹی گارڈ سے بات کی۔ گارڈ نے بتایا کہ واقعی اس علاقے میں کچھ غیر معمولی بات ہے۔ اس نے بھی کئی بار ایک عورت کو گلی کے کونے پر دیکھا تھا جو اچانک نظروں سے غائب ہو جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اس طرف دوبارہ نہیں جاتا کیونکہ وہاں بہت خوفناک مخلوق کا بسیرا ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ آپ کسی عامل کو بلا کر یہ جگہ دکھائیں تاکہ وہ حقیقت بتا سکے۔ 2-3 دن کی تلاش کے بعد والد صاحب کو ایک بزرگ عامل کا پتہ چلا۔ وہ بزرگ اس جگہ آئے، سب کچھ غور سے دیکھا اور پھر بولے، یہاں ایک پچھل پیری کا ڈیرا ہے۔ جب یہ مخلوق کسی جگہ بس جائے تو انسانوں کو وہاں آباد نہیں ہونے دیتی۔ یہ جگہ پہلے کوئی جنگل یا قبرستان لگتی ہے۔ میں اسے نکال نہیں سکتا کیونکہ اس کا اثر صرف اس گھر تک محدود نہیں بلکہ 2-3 گلیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میں آپ کو 4 تعویذ دیتا ہوں، انہیں مکان کے چاروں کونوں میں دفن کر دیں، تعمیر مکمل کریں اور پھر یہ مکان فوراً بیچ دیں، ورنہ یہ آپ کو کبھی سکون سے جینے نہیں دے گی۔ والد صاحب نے اس کی بات مان لی، 4 تعویذ لگا دیے اور حصار بھی بندھوا دیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے، انہیں سامنے والے خالی مکان کی چھت پر ایک لمبی چوڑی عورت کھڑی نظر آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ والد صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل آئے۔ اس رات کے بعد وہ سخت بیمار ہو گئے۔ 3-4 دن تک بستر پر رہے۔ جب حالت بہتر ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک پڑوسی سے بات کی جس نے وعدہ کیا کہ وہ کام مکمل کروا دے گا۔ اس کی ٹیم نے ہمت کر کے کام شروع کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 10-12 دن تک کوئی بڑی پریشانی نہ آئی، مگر مزدور کبھی کبھار ذکر کرتے کہ انہیں ایک پیلے لباس میں عورت دکھائی دیتی ہے جو کبھی کبھار ایک گھر میں کبھی دوسرے گھر میں نظر آتی ہے۔ بعض اوقات وہ آگ کے شعلے کی طرح فضا میں تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بالآخر گھر مکمل ہو گیا۔ جب ہم لوگ اس گھر کو دیکھنے گئے تو دل میں ایک انجانی سی وحشت سی محسوس ہوئی۔
گھر بظاہر خوبصورت تھا مگر فضا میں ایک عجیب بوجھل خاموشی تھی۔ وہ سارا علاقہ ہی پراسرار لگتا تھا۔ سامنے جو پہلا گھر بنا ہوا تھا اس کی حالت بھی ایسی ہی تھی، سنسان، بھاری، جیسے کوئی سایہ وہاں رہتا ہو۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ گھر بیچ دیں، کئی لوگ دیکھنے آئے مگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آتی، ڈیل منسوخ ہو جاتی۔ اس سوسائٹی کا دوسرا فیز آباد تھا مگر ہمارا حصہ اب بھی ویران پڑا تھا۔ والد صاحب کے کہنے کے مطابق اب وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ہم نے کوشش کی کہ کم از کم کرائے پر ہی دے دیں مگر کوئی تیار نہیں ہوا۔ آخر کار عامل صاحب دوبارہ بلائے گئے۔ انہوں نے کالے بکرے کا صدقہ دیا، کچھ مزید تعویذ بنائے اور گیٹ پر لگائے تاکہ اس منحوس سائے سے نجات ممکن ہو سکے۔ 2-3 ماہ گزرنے کے بعد آخر وہ گھر فروخت ہو گیا اور یوں ہماری جان اس منحوس جگہ سے چھوٹ گئی۔ مگر اس کے باوجود کبھی کبھار جب ہم اس سوسائٹی کے چکر لگانے جاتے ہیں تو پرانا سیکیورٹی گارڈ ہمیں عجیب باتیں سناتا۔ وہ کہتا کہ آپ لوگوں کی گلی اور اس کے ساتھ والی گلی میں آج تک قدم نہیں رکھتا، بس گلی کے شروع میں ایک چکر لگا لیتا ہوں، آگے جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گلی کے بیچوں بیچ کوئی عورت بیٹھی ہو، کبھی کسی دروازے کے سامنے اور کبھی کسی دیوار کے قریب۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں سے ایک تعویذ لا کر گلے میں پہنتا ہے تاکہ وہ مخلوق اس پر حملہ نہ کر سکے۔ سوسائٹی میں 2-3 اور گارڈ بھی ہیں، وہ سب ایک ہی بات کرتے تھے کہ اس طرف کچھ ایسا ہے جس کے خوف سے رات کے وقت کوئی وہاں پہرا نہیں دیتا۔ خاص طور پر گلی کے آخری حصے کی طرف تو کتے بھی داخل نہیں ہوتے، صرف گلی کے شروع میں کھڑے ہو کر بھونکتے ہیں مگر اندر قدم نہیں رکھتے۔ وہاں سے کبھی جانوروں کی آوازیں آتی ہیں، کبھی گائے کی، کبھی زیور کی جھنکار اور کبھی کسی عورت کے رونے کی۔ گارڈ نے بتایا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے ایک لمبی چوڑی عورت کو دیکھا تھا جو سامنے والے خالی گھر کی دیوار پر کھڑی تھی۔ اس کا قد تقریباً 7-8 فٹ کے قریب تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور بدن پر ہلکے نیلے رنگ کا لباس تھا۔ وہی عورت جسے میرے والد صاحب نے بھی دیکھا تھا۔ اس کا سایہ اس علاقے میں آج تک محسوس ہوتا ہے۔ پتہ نہیں جو پرانے گھر چھوڑ کر لوگ چلے گئے تھے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ پیش آیا یا نہیں، مگر وہ سب گھر آج تک ویران پڑے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا گھر بک گیا اور ہم اس بلا سے بچ نکلے، مگر یہ سوچ کر آج بھی جھرجھری آ جاتی ہے کہ وہاں اب کون رہ رہے ہوں گے اور ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ دوستو، یہ تھی ہماری سچی خوفناک کہانی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل شہر سے باہر بہت سی نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، درخت کاٹ کر، زمینوں کو برابر کر کے، فطرت کی پرانی بستیاں مٹا کر نئی آبادیوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ لیکن جب انسان کسی مخلوق کا گھر اجاڑتا ہے تو وہ مخلوق اپنا انتقام ضرور لیتی ہے۔ ایسے میں جب وہاں پلاٹنگ ہوتی ہے اور لوگ اپنے گھر بنانے آتے ہیں تو وہ پوشیدہ مخلوقات انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچی ڈراؤنی کہانی ہے تو ہمیں ای میل یا کمنٹ کے ذریعے ضرور بھیجیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔